الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. اور تم سے ذوالقرنین کو پوچھتے ہیں، تم فرماؤ میں تمہیں اس کا مذکور یعنی تذکرہ پڑھ کر سناتا ہوں. بے شک ہم نے اسے زمین میں قابو دیا اور ہر چیز کا ایک سامان عطا فرمایا تو وہ ایک سامان کے پیچھے چلا. یہاں سے حضرت ذوالقرنین کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. یہود و نصارہ کفار و مشرکین نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے. روح کسے کہتے ہیں اور اصحاب کہف کون تھے اور وہ کون ایسے شخص گزرے ہیں جنہوں نے مشرق و مغرب ہر جگہ پہ حکومت کی ہے، بادشاہت کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. روح کا جواب تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی وقت عنایت فرما دیا تھا. اور مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا. اب جو ان کا تیسرا سوال تھا حضرت ذوالقرنین کے بارے میں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر فرما رہا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو سوالات کیے گئے تھے، 20 سوالات کے جوابات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائے ہیں. 8 تو صحابہ کرام نے سوالات دریافت کیے تھے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے. جیسا کہ ایک جگہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یعنی تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں. اسی طرح جو ہے کفار و یہود و نصارہ نے 3 سوال کیے تھے، ان کا ذکر قرآن کریم میں ہے. تو ذوالقرنین کے بارے میں انہوں نے سوال کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سوال کا جواب عنایت فرما رہا ہے. یہ ذوالقرنین کون ہیں؟ ان کا نام دراصل سکندر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی لمبی عمر عطا فرمائی تھی. ایک روایت کے مطابق ان کو 1600 سال کی عمر ملی تھی. 1600 سال کی عمر انہوں نے جو ہے وہ پائی تھی حضرت ذوالقرنین سے. یہ روم میں پیدا ہوئے تھے اور یہ فلسطین بیت المقدس کے سرزمین پہ انہوں نے وفات پائی. دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، جیسا کہ تذکرہ ہوا اس سے پہلے. جن میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 جو ہے وہ کافر تھے. مسلمانوں میں سے ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اور ان کی بادشاہت تو ایسی تھی کہ نہ صرف زمین پہ تھی بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو ہواؤں پر بادشاہ عطا فرمائی تھی، انسانوں پہ عطا فرمائی تھی، جناتوں پہ عطا فرمائی تھی، کیڑے مکوڑے عشرات الارض جانوروں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی تھی. ایسی حضرت کی جو ہے بادشاہت عطا فرمائی تھی. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہت نہ ملے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ صرف روئے زمین پر انسانوں پر بلکہ تمام مخلوقات پر، جنات پر، کیڑے مکوڑوں پر، جانوروں پر، سب پہ بادشاہت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دی تھی. ایسی بادشاہت آپ کی تھی.
تو ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام تھے مسلمانوں میں، اور دوسرے حضرت ذوالقرنین تھے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 اقلیم کا بادشاہ بنایا تھا، روئے زمین کا جو ہے بادشاہ۔ ایسی جگہ پہ یہ پہنچے جہاں پہ سورج جہاں سے ڈوبتا تھا وہیں سے نکلتا تھا، روئے زمین کے ایسے آخری کونے پہ پہنچے تھے۔ ایسی بادشاہت ساری روئے زمین پر بیک وقت جو ہے حضرت کی بادشاہت تھی۔ ایسا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اب ان کے بارے میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ نبی تھے یا نہیں تھے۔ بعض لوگوں نے کہا یہ نبی تھے، بعض نے کہا یہ فرشتے تھے، بعض نے کہا یہ انسان تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ان کے بارے میں ملتا ہے یہ نہ نبی تھے نہ فرشتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب تھے، برگزیدہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امت میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ ایسا ملتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین ایک مرتبہ جو ہے مکہ شریف گئے، کعبہ معظمہ، تو ان کو بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی مقدس سرزمین پر موجود ہے۔ تو آپ سواری پہ تھے، اتر گئے فوراً، فرمانے لگے جس سرزمین پر اللہ کا نبی ہو مناسب نہیں ہے کہ وہاں پہ اس سرزمین پر سواری پہ چلا جائے۔ آپ پاپیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا، گلے سے لگایا، ادب کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ عطا فرمایا کہ روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا فرما دی تھی، روئے زمین پر بادشاہت۔ اب ان کو ذوالقرنین کیوں کہا؟ ان کا نام تو سکندر ہے۔ ذوالقرنین 2 قرن والے، قرن کے ایک معنی جو ہے وہ سنگ آتے ہیں، قرن کے ایک معنی جو ہے زمانے آتے ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سورج کو اٹھایا ہوا ہے، مشرق و مغرب کو جو ہے اٹھایا ہوا ہے۔ معبرین سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا تھا کہ تم جو ہے مشرق و مغرب کے بادشاہ ہونے والے ہو۔ یہ خواب کی جو ہے یہ تعبیر ہے۔ اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ جو ہے ان کے متعلق نقل فرمایا، بڑا عجیب و غریب ہے، کہ حضرت کے سر پہ جو ہے وہ 2 سنگ جو ہے نمودار ہوئے تھے، بالکل جانوروں کی کھر کی طرح لچکدار تھے۔ تو سب سے پہلے جنہوں نے عمامہ اپنے سر پر باندھا وہ حضرت ذوالقرنین ہے، یعنی اپنے سنگوں کو چھپانے کے لیے انہوں نے جو ہے عمامہ شریف باندھا تھا، ہمیشہ عمامہ پہ رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ غسل فرمانے کے لیے حمام میں تشریف لے گئے، تو ان کے ساتھ ایک خادم جو ہمیشہ رہتے تھے، ان کے پرائیویٹ سیکریٹری، انہوں نے ان کو دیکھ لیا، نظر پڑی تو سنگ نظر آ رہے ہیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے ان کو کہا یہ راز ابھی تک کسی کو نہیں پتا ہے، تم نے دیکھ لیا ہے، اس لیے میرا حکم یہ ہے کہ راز کی بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ اگر کسی سے میں نے سن لیا تو صرف تم جانتے ہو، اس تک خبر گویا کہ تم سے پہنچی تو تم قتل کر دیے جاؤ گے، تم کو جو ہے مار دیا جائے گا، لہذا خاموش رہنا، ہوش کے ساتھ رہنا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ خادم کا نزا کا وقت آ گیا، آخری وقت آ گیا، اور جنگل میں چلا گیا، زمین پہ گرا، انتقال ہو گیا۔ تو گرتے گرتے جو ہے جب آخری کلمات زبان سے نہیں نکلے، یہ نکلے کہ انا للملکی قرنین، یعنی جو بادشاہ ہے وہ 2 سنگ والے ہیں۔ آیا گیا وقت جو ہے گزر گیا، وہ جو جہاں پہ اس شخص کا انتقال ہوا تھا وہاں سے جو ہے ایک درخت پیدا ہوا، ایک چرواہا وہاں سے گزرا، اس نے جو ہے درخت کو کاٹا، اس کی بانسری بنائی۔ اب بانسری بنانے کے بعد جب وہ بجانے لگا تو اللہ کی قدرت دیکھیے، بانسری کی آواز نہیں آ رہی تھی سریلی، بلکہ اس سے یہ آواز آ رہی تھی کہ انا للملک قرنین، کہ بادشاہ کے لیے 2 سنگ ہے، بادشاہ کے لیے 2۔ وہ بجا رہا، آواز آ رہی ہے، سر نہیں آ رہا ہے، بلکہ کیا ہے، آواز آ رہی ہے اس میں، اور یہی ہے کہ بادشاہ کے لیے 2 قرن ہیں، بادشاہ کے لیے۔ اب بچے کے زبان پر ہے بادشاہ کے لیے 2 سنگ ہیں، بادشاہ کے لیے 2 سنگ ہیں۔ تو حضرت ذوالقرنین سمجھ گئے، آپ سمجھ گئے
یہ اشارہ الہی ہے، خدا تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ ہے کہ اپنے راز کو راز نہ رہنے دیا جائے بلکہ راز کو افشا کیا جائے، راز کو جو ہے وہ کھول دیا جائے۔ تب آپ نے جب ہے اپنے راز کو افشا کیا تھا۔ ایک روایت جو ہے ایسی بھی ملتی ہے کہ آپ کے سر پہ جو ہے وہ دو سنگ تھے، اس لیے آپ کو جو ہے ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ قرن ایک دو کناروں کو جو ہے قرنین کہتے ہیں، چونکہ آپ مشرق و مغرب کے دو کناروں کے بادشاہ تھے، اس لیے آپ کو جو ہے ذوالقرنین کہا گیا۔ حضرت جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ عطا فرمائی تو ان کے پہلے وزیر کون تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام کے رشتہ دار ہے یہ، خالہ زاد گویا کہ جو ہے وہ بھائی لگتے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام، اب آپ نے ان کا واقعہ سنا ہے، کیسے علم والے تھے، باطنی علم والے۔ اور جس کو جو ہے حضرت خضر علیہ السلام جیسا وزیر اعظم ملے تو اس کی بادشاہت کا کیا عالم ہوگا، اور خود ان کا کیا عالم ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور تم سے ذوالقرنین کو پوچھتے ہیں، ان کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم فرماؤ میں تمہیں اس کا تذکرہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، بے شک ہم نے اسے زمین پر قابو دیا اور ہر چیز کا ایک سامان ہم نے ان کو عطا فرمایا، یعنی جس چیز کی خلق کو مخلوق کو حاجت ہوتی ہے اور جو کچھ بادشاہ کو دیار و امصار فتح کرنے اور دشمنوں کے محاربے میں جو چیزیں درکار ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں جو ہے حضرت ذوالقرنین کو عطا فرمائی تھی۔ تو وہ ایک سامان کے پیچھے چلا، مطلب کیا ہے؟ ایک سبب کے پیچھے چلا۔ سبب وہ چیز ہے جو مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہو، خواہ وہ علم ہو یا قدرت ہو۔ تو ذوالقرنین نے جس مقصد کا ارادہ کیا اسی کا سبب جو ہے اختیار کیا، تو انہوں نے جو ہے ایک سامان، ایک سبب کو جو ہے انہوں نے اختیار کیا اور اسی کے پیچھے جو ہے وہ چلے۔ اور آپ کے ساتھ بھی جو ہے بڑے عجیب و غریب واقعات پیش آئے تھے۔ انشاءاللہ آئندہ آیتوں میں جو ہے بعضوں کا جو ہے تذکرہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے، اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔